کہا جاتا ہے لائبریریز کا دور ختم ہو گیا ہے اور اب ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے باوجود جعفر طیار جیسے متوسط طبقے میں جعفر طیار لائبریری کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا؟ آئیے جانتے ہیں کہ طلباء اور اساتذہ اس لائبریری کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس علاقے میں اس جعفر طیار کے اندر تقریباً 40 سال سے موجود ہوں۔ یہاں پہ ایک عرصے سے اس چیز کی ضرورت تھی کہ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنا چاہتے تھے، ان کو کئی حوالوں سے اشد مشکلات کا سامنا تھا، جس میں کتابوں کی جو ہے وہ اویلیبلٹی ہے، یا ایسی حوالوں سے کہ نوٹس کی اویلیبلٹی تھی، یا اچھے اساتذہ کی گائیڈ لائنس کی ضرورت تھی، اور دیگر معاملات تھے۔ اور اس ضمن میں یہ بات واضح طور پہ محسوس کی جا رہی تھی کہ اس علاقے کے اندر جو کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، بڑی بستی ہے، اس میں کوئی پراپر لائبریری نہیں تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس لائبریری کے قیام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد اساتذہ کی بھی اور بہت بڑی تعداد طلاب کی بھی جو اس لائبریری میں داخل ہوتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جعفر طیار لائبریری میں جہاں طلبہ کی تعلیمی معاونت کی جا رہی ہے، وہیں ان کو جاب سرچنگ کے حوالے سے بھی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ جاب سے تعلق رکھتی بات جو ایک مین بات ہے وہ یہ کہ جابس میں افراد کے لیے ہم نے یہاں فیسلٹی مہیا کی کہ وہ فارمز فل کریں۔ جیسے ایف آئی ایف کی جابز آئیں، اس میں ہم نے تقریباً 50 پرسنز نے یہاں پر آ کے فارمز بھرے۔ ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، ایون سکین کرنے کے لیے، فارم جمع کرانے کے لیے، فارمز فل کرنے کے لیے، سیم جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے لیے بھی وہ مجھے فگر جو اندازاً ہے وہ 150 ہیں جن کے ہم نے فارمز فل کیے۔ یعنی یہاں اس پلیٹ فارم سے ہم نے انہیں نہ صرف موٹیویٹ کیا بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ٹو اٹیمپٹ دا جابس۔ جعفر طیار لائبریری سے مستفید ہونے والے طلبہ نے بتایا کہ اس لائبریری کا قیام کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام علی عدنان ہے اور میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں اور جنرل سندھ میڈیکل اسٹڈی میں اس وقت میں اپنی پڑھائی کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں لائبریری سب سے بڑی لائبریری کا فائدہ یہ تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائبریری بننے سے پہلے کہ بہت سے بچے گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر گھر میں مختلف مسائل آتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی ہوتی تھی لائٹ کا آنا اور جانا، اور اس کے علاوہ گھریلو کام، جس کی وجہ سے بچہ اپنی پڑھائی کے اندر زیادہ تر توجہ دے نہیں پا رہا ہوتا۔ اور اس کے بعد دوسری سب سے بڑی وجہ تھی کہ جو ایکسپینسو کتابیں ہوتی تھیں جو بچہ خود افورڈ نہیں کر پاتا تھا، وہ اس وقت لائبریری کے اندر موجود ہے۔ تمام تر میڈیکل سائنسز کی کتابیں، ACCA کی، اور تمام تر اکاؤنٹنگ وغیرہ کی کتاب اور نوٹس وغیرہ جو بچہ خود افورڈ نہیں کر پاتا تھا۔ اور میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، میں دوسرے میڈیکل اسٹوڈنٹ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ لائبریری میں آئیں اور یہاں پہ بھی اپنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں۔ انوائرمنٹ بھی یہاں کا اچھا ہے، اور دوسری ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ایج لمٹ نہیں رکھی گئی، ایج کا بیریئر نہیں ہے۔ کسی بھی ایج کے جو ہے بچے، ایون دا کڈس کین کم اینڈ دی کین اویل دا نالج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام شہباز رضا، میں CMA پارٹ میں کوالیفائڈ ہوں اور اس لائبریری میں کافی ٹائم سے ہوں۔ تو اس لائبریری میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں، جیسے نوٹس اویلیبل ہیں، اور کیونکہ میں CMA کوالیفیکیشن سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے لیے یہاں پہ بکس بھی بہت اچھی اویلیبل ہیں، اور یہاں پہ ٹیچرز بھی آتے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں۔ جیسے ریسنٹلی ابھی انٹرویو کے متعلق سیمینار ہوا تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ الیکٹریسٹی کی سپلائی بھی انٹرپٹیڈ ہے، اور ڈفرینٹ فیسلٹیز ہیں، جیسے انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے، تو ہم لوگ اپنے آن لائن لیکچر کہیں بھی لے لیتے ہیں۔ آج کل کے جدید دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب لائبریریوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اینڈرائڈ موبائل اور آئی فون موبائل آ چکے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر تمام کتابیں موجود ہیں۔ لیکن جعفر طیار سوسائٹی کے اندر قائم جعفر طیار لائبریری میں طلبہ کا یہ ہجوم اور یہاں پر موجود جدید سہولیات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی لائبریریاں آباد ہو سکتی ہیں اگر طلبہ کو تمام تر فیسلٹیز مہیا کی جائیں، اور جعفر طیار لائبریری اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔